سلیح صاحب یہ فرمائیے گا کیا واقعی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل نہیں ہو رہی ہے ایک سیریس ایشو ہے اس وقت یا مان جائے گا؟ یہ بہت سیریس ایشو ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کا صرف آپ نمبرز پہ نہ جائیں کہ $1.2 بلین ملنے ہیں یا اگلا پروگرام کیا ہوگا. آئی ایم ایف کا جو لیٹر آف کمفرٹ ہے یعنی آپ اس کی چھتری کے نیچے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا رکا ہوا ہے. $10 بلین کی پلیجز جو جنیوا میں ہوئی تھی ان میں سے تقریباً آپ کو 600 ملین ابھی تک ملا ہے. 8.5 ارب ڈالر جو تھے جو ورلڈ بینک, اے ڈی بی اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے آنے تھے وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بحال نہیں ہوا. اسی طریقے سے آپ کا جو ورلڈ بینک کا ایک اور پروگرام تھا کچھ 450 ارب کا, وہ اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے وہ نہیں ہو سکی. دوست ممالک سے جو رول اوور ملنے تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا. چائنا یہاں آ کے کھڑا ہو کے کہہ کے گیا کہ جی چائنیز وزیر خارجہ جب ایس سی او سے واپس آئے تو انہوں نے ہاؤس ان آرڈر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا اپنے معاملات ٹھیک کریں. تو یہ جب آپ کی اور آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ اس لیے پھنسی ہوئی ہے, تو ساری کریڈٹ ایجنسیز آپ کی ریٹنگ نیگیٹو کر رہی ہیں, نہ امپورٹس ہو رہی ہیں نہ ایکسپورٹس ہو رہے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے تو ہمیں جب اس کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ہم ایک حصہ ہے اور اس سسٹم میں ہم موجود ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اسی طرح سے چلنا ہوگا. فرق صرف سے یہ فرمائیے گا یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کیوں ناراض ہے ہمارے ساتھ, کیوں ہم بلف کرتے رہے ہیں ان کو, یا وہ ہم سے کیا چاہتے کیا ہیں؟ چودھری صاحب میں سوچتا رہتا ہوں ان کی جو شرائط جن کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنلٹیز کوئی بھی ایک نکال کے دیکھ لیں. آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو کیا ہمیں خسارہ کرنا چاہیے؟ ہمارے وزیر خزانہ اب ہر جون میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے بجٹ میں 6,000 ارب کا خسارہ کرنا, 7,000 ارب کا. کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ آئی ایم ایف ہمیں کہے یا نہ کہے. بجلی کے شعبے میں ہم نے 2,500 ارب کی گردشی کرتے کھڑے کر دی ہیں, کیا ہمیں یہ کرنے چاہیے چاہے ہم آئی ایم ایف کہے؟ آپ کا خیال ہے بجلی ایک بار مہنگی کر کے اس کو سارا زیرو کریں, کیا کریں؟ نہیں چوری ختم کریں نا, چوری ختم کریں اور اس کے ریٹ نیچے لائیں, ٹیرف آپ انڈیا کے مقابلے میں لائیں, ورنہ آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے والی حکومت ہو, آپ یاد کریں فروری کی 5 تاریخ سن 2022 $1 ارب کی قسط ہم نے وصول کی آئی ایم ایف سے. 28 تاریخ کو سابق وزیر اعظم صاحب آئے ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے 10 روپے لیٹر پیٹرول کم کر, انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا. وعدہ کر چکی تھی ان کی حکومت آئی ایم ایف سے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا اور معاشی نقصان اٹھانا پڑا. $4 ارب کا مجھے یاد ہے مارچ کے مہینے میں ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو گرے تھے, 1 مہینے کے اندر اس فیصلے کے نتیجے میں. اکتوبر کا میں نے آپ کو بتا دیا, اکتوبر 2022 میں وزیر خزانہ نے فیصلہ کیا کہ ہم روپے کو آپ وعدہ کر چکے ہیں آئی ایم ایف سے, آپ ہم پیسے وصول کر لیتے ہیں, اپنی قسط لے لی 5 فروری کو اور اس کے بعد جو وعدہ کیا رکھ لیا. اب آپ سوچئے کہ جو پاکستان سے باہر رہ رہا ہوگا وہ کیا سوچ رہا ہوگا. وہ کسی ایک وزیر خزانہ سے تو ڈیل نہیں کر رہا, وہ تو وزارت خزانہ حکومت پاکستان سے ڈیل کر رہا. اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ کر کے $1 ارب آپ کا لے لیتی اور اس کے بعد جو وعدے کیے ہیں اس کی خلاف ورزی شروع کر دیتی. اب مارچ میں ابھی 2023 میں آپ کو یاد ہے حکومت نے پرپوزل دی تھی کہ 800 cc سے کم کی گاڑیوں کے اوپر وہ سبسڈی ہوگی اور یہ ہوگا. تو آپ یا تو وعدے نہ کریں. دیکھیں ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا نا. اچھا ویسے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اس وقت؟ ڈیفالٹ کا ایک تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں, میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. ایک ہم کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم کہ مارکیٹ اس وقت کیا کہہ رہی ہے, جو سرمایہ جو انویسٹرز کی مارکیٹ. دیکھیے بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد جو یورو بانڈ ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے جو اپریل 2024 میں میچور ہونا ہے, اس میں 10% کمی آئی ہے. وہ اس وقت 50% ریٹرن دے رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے, جو کلیکٹیو وزڈم میں نے آپ سے کہا, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چانسز آف اے ڈیفالٹ بہت بڑھ گئے, زیادہ بڑھ گئے, بہت بڑھ گئے. سلیح صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں شیل جیسی کمپنی جو 75 سال سے پاکستان میں بیٹھی ہوئی تھی, اب انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ ایگزٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایئر لائن جو تھی ورجن اٹلانٹک ایئر لائن شروع ہوئی تھی, ہم سب بڑا اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہ انہوں نے اپنی سروس بند کر دی. باقی جو ایئر لائنز ہیں چونکہ آپ ان کو ڈیویڈنڈ نہیں دے پا رہے وہ علیحدہ سے شکایت کر رہی ہیں. آپ کی ملٹی نیشنل جو ہیں وہ علیحدہ سے شکایت کر رہی ہیں. ڈیفالٹ ساورن ڈیفالٹ بانڈز کا ہو یا نہ ہو, میں اور آپ ہم سب ہمارے جو ارننگ ہے, ہماری جو سیونگ ہے, جتنا روپے کی قیمت نیچے جاتی ہے ہم دیوالگی کی طرف جا رہے ہیں, ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی لوگ جو ہیں ان کی آپ پرچیزنگ پاور دیکھیں کہ ایک بنگلہ دیش والا جو ہے وہ 102% کا ڈالر لیتا ہے, انڈیا والا جو ہے 82 روپے کا ڈالر لیتا ہے. اس کی جو قوت خرید ہے بنگلہ دیش والے کی مجھ سے 3 گنا زیادہ ہے, انڈیا والے کی مجھ سے 4 گنا زیادہ ہے. اب میں تو اپنے آپ کو ڈیفالٹ میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ملک جو ہے, ملک کو انشاءاللہ وزیر خزانہ صاحب بچا لیں گے. کوئی
ویسے یہ جو خیال تھا ان کا ڈار صاحب کا کہ وہ آئیں گے کچھ جادو کر دیں گے تو وہ جادو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو آپ ان کو فیلڈ وزیر خزانہ سمجھتے ہیں؟ کولیشن گورنمنٹ میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں, ظاہر ہے جب آپ تو ان کو پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو کہا گیا, وہ آگے, ان کا خیال تھا کہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی ایک پاس کے بعد پاکستان واپس آئے, لیکن جب ایک 13 جماعتوں کا کولیشن لے کے چلتے ہیں اور آپ کے پاس اس وقت کے جب وہ آئے تھے تو جس طرح کی اسٹرانگ اپوزیشن تھی, کم از کم پی ٹی آئی کو اس طرح کی اپوزیشن نہیں ملی تھی جیسی پی ڈی ایم کو 9 مئی سے پہلے تک کی مل رہی تھی, تو اس میں ٹو بی فیئر آن ڈار صاحب کہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ کوئی میراکل کر لے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اختلاف, ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیا 13 جماعت کی اتحادی جو حکومت ہے کیا وہ پی ایم ایل این کو منع کرتی ہے کہ بجلی کی چوری روک لیں؟ کیا وہ ان کو منع کرتی ہے کہ گیس کی چوری روک لیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو منع کرتی ہے کہ جی آپ بجلی کی چوری نہ ہونے دیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی میجورٹی حکومت چاہیے کہ آپ کو جب تک 2/3 میجورٹی نہ آئے تو آپ ملک کے اندر اصلاحات نہیں لا سکتے. یہ تو معاملے بالکل سیدھے ہیں. 90,000 گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ ان کو جو پی ایم ایل این ہے جو لیڈ میں ہے وہ یہ فیصلہ کر دے. صحیح بات. صرف میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن نجم سیٹھی اور ذکا اشرف پہ تو آپ کا اتفاق ہو نہیں پا رہا کہ کرکٹ کس نے چلانی ہے. یہ جو ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے سیکریٹریز بدلنے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کے پوری ایڈمنسٹریشن چینج کرنا پڑتی ہے جو 13 جماعتوں میں نہیں ہو سکتی.